بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت-النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی 14ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں کفار کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف قسم کی پیشکش کا ذکر کیا گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی تھی، کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی ہمارے الہوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آخر کار انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم ان کو مجبور کریں گے اور ان کے ساتھ مقاطعہ کریں گے، یعنی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں بنیادی طور پہ ہدف تھا ابو طالب، یعنی ابو طالب ہدف تھے اس کا، کیونکہ بارہا چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی پناہ میں تھے، ابو طالب قبیلے کے سردار تھے، بارہا ابو طالب کو کہا گیا، مختلف آپشنز دیے گئے، تو چونکہ وہ نہیں مان رہے تھے مسلسل، تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیے ہوئے ہیں یا ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی ہوگی۔ اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کے تو وہ ویسے ہی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے وادی محسب میں بیٹھ کے خیف بنی کنانہ میں ایک بات طے کی کہ یہاں تمام تر قبائل کے لوگ جمع ہوئے، سوائے بنو المطلب کے اور سوائے بنو ہاشم کے، یہ لوگ وہاں جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے وہاں جمع ہو کے ابو لہب، بنو ہاشم میں سے ابو لہب ان کے ساتھ تھا، صرف ایک ابو لہب۔ تو ان لوگوں نے وہاں بیٹھ کے، یہ تمام تر قبائل نے یہ مشورہ کیا کہ اب بنو ہاشم کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور تمام لوگوں کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ایمان لانے کے ساتھ یا ان کی پشت پناہی یا ان کی مدد کرنے کے ساتھ۔ لہٰذا وہاں بیٹھ کے ایک مقاطعہ کی تحریر لکھی گئی، قطع تعلقی کی تحریر لکھی گئی، اور منصور بن عکرمہ نے یہ تحریر کیا، اس کو لکھا، اور ایک چمڑے پہ تحریر لکھی گئی، اور اس کے اندر مختلف نکات تھے۔ ایک تو نکتہ یہ تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ آج کے بعد کوئی صلہ رحمی نہیں کرے گا، ان کے ساتھ ان کے کسی لڑکے کو اپنی لڑکی کا نکاح نہیں دیا جائے گا، ان کی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کرے گا۔ دوسرا، ان کے ساتھ جو سماجی تعلقات ہیں وہ ان کی خوشی غمی میں جانا ختم کر دیا جائے گا، ان کو اپنی مجالس میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، اور ساتھ میں ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ اور ایک بات یہ طے ہوئی کہ جو باہر سے قافلے آئیں گے، تجارتی قافلے، ان سے پہلے بات طے کر لی جائے گی، چاہے ریٹ زیادہ دے کے ان سے خریدنا پڑے، مسلمان یا جو بنو ہاشم ہیں وہ لوگ ان میں سے کوئی چیز جا کے خرید نہ سکیں۔ تو یہ سارے شقیں انہوں نے طے کر لی۔ اب اس وقت ابو طالب بھی اس خطرے کو پہلے سے بھانپ چکے تھے، اور انہوں نے پہلے اس پر مشاورت کر لی تھی، اور ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کفار اب چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے ساتھ باقی سب کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچاؤ کے لیے، چونکہ اب مسئلہ بن گیا تھا خاندانی، کہ خاندان بنو ہاشم وہ کیسے دفاع کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے وہ جمع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، اس سے قطع نظر۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم سب لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہوں تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو پھر یہ جو معروف ہمارے یہاں اصطلاح ہے شعب ابی طالب، وہاں مختلف لوگوں کی مختلف شعب تھی۔ یہاں چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، تو پہاڑی کے اندرونی حصہ، اس کو ہم کہتے ہیں گھاٹی، جسے ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں شعب کہتے ہیں۔ تو مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ شعب بنی حارث تھی، کچھ شعب بنو ہاشم تھی، یہ چونکہ موروثی تھی، وراثتاً چل رہی تھی، تو آج کل وہ معروف تھی شعب ابی طالب کے نام سے۔ تو یہ لوگ وہاں جمع ہو گئے تاکہ یہاں ہم اکٹھے رہیں گے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ویسے بھی بازاروں میں وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے، مجالس میں ہی ان کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ لوگ مستقل شعب ابی طالب میں رہائش پذیر ہو گئے اور وہیں رہنے لگ گئے، اور ان کی گویا کڑی نگرانی بھی ہونے لگ گئی کہ کوئی ان کو غلہ نہ پہنچائے، کوئی چیزیں نہ پہنچائے۔ لکھا ہوا ہے کہ منصور بن عکرمہ، جس نے وہ مقاطعہ کا وہ لکھا تھا، چمڑے کے اوپر تحریر لکھی تھی، اس پر اللہ کا فوراً عذاب آیا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اور ساری زندگی وہ دوبارہ کبھی کتابت نہیں کر سکا، کچھ لکھ نہیں سکا۔ اس کے بعد اب سلسلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ اور جو لوگ حضور کے خاندان کے ہیں وہ شعب میں ہیں، اور بہت سارے صحابہ جو دیگر قبائل کے یعنی بنو ہاشم کے علاوہ ہیں، وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں جہاں جہاں ان کی جگہ تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی سلوک جو ہے وہ اچھا روا نہیں رکھا جا رہا۔
یہ صورتحال یہاں ہے۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارادہ کیا کہ اب مجھے یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جانا چاہیے، چونکہ حبشہ پہلے بھی صحابہ جا چکے اور وہاں ان کے ساتھ سلوک بڑا اچھا ہو رہا تھا، کفار کی سفارت وہاں ناکام ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخت سفر باندھا اور سفر شروع کر دیا۔ یہ برق الغماد پر جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں ان کو ملا ہے یہ ابن الدغنہ کے نام سے لکھا گیا ہے لفظ، کہ یہ وہاں ان کو ملے ہیں، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، لہٰذا میں یہاں نہیں ٹھہر رہا، تو میں جا رہا ہوں، اللہ کی زمین میں سیاحت کروں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ انہوں نے کہا ابو بکر آپ جیسے لوگ انک لتصل الرحم، آپ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب الکل، آپ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کمائیاں کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ تو نہیں نکالے جاتے، تو یہ کیوں نکال رہے ہیں آپ کو؟ تو حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کے کفار کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ابو بکر میری پناہ میں، خبردار ابو بکر کو کسی نے ہاتھ لگایا یا ابو بکر کو کسی نے تنگ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کفار نے طے کی کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں عبادت کریں گے، اعلانیہ عبادت بھی نہیں کریں گے، اعلانیہ دعوت بھی نہیں دیں گے، اپنے گھر کے اندر رہ کے خفیہ طور پہ عبادت کریں تو ہمیں منظور ہے، وگرنہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اپنے گھر کے صحن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد بنا لی، یعنی وہاں عبادت کے لیے جگہ بنا لی۔ اور ظاہر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں بھی ہے کہ وہ بہت گریہ والے اور بہت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تھے تو مسلسل روتے رہتے تھے۔ تو جب یہ قرآن پڑھتے تو کفار کی خواتین، مشرکین کے بچے وہ حضرت ابو بکر کا قرآن سنتے، ان کی کیفیات دیکھتے، تو کفار کو کچھ عرصے کے بعد یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا دین چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے دوبارہ ابن دغنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو ہمارا طے ہوا تھا کہ یہ اعلانیہ نہیں کریں گے، تو یہ پھر بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح عبادت کرتے ہیں، تو آپ ان کو روکیے۔ انہوں نے آ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے میرے لیے اتنا سارا کچھ کیا اور آپ نے مجھے اپنی پناہ میں رکھا، لیکن اب مجھے آپ کی پناہ نہیں چاہیے، بس میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ ان کی پناہ بھی وہاں ختم ہو گئی۔ اب یہاں کفار جو ہیں وہ خوش ہو رہے تھے کہ بنو ہاشم جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ان کے لیے کچھ جو غلہ وغیرہ تھا وہ کچھ ہی دنوں میں یا کچھ مہینوں میں ختم ہو گیا۔ اب یہاں یہ جو تحریر لکھی گئی تھی کہ بنو ہاشم کے ساتھ قطع تعلقی ہے، یہ تحریر اس طرح لکھی گئی تھی کہ قطع تعلقی ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے یا ان کو اپنی دعوت سے باز نہیں کروا دیتے، اس وقت تک ہم ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات طے ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے وہ حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، 1 سال گزر گیا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور لوگ صرف حج کے موسم میں نکلتے ہیں، یعنی حج کے 5-6 دنوں کے لیے یہ حضرات باہر نکلتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ شعب ابی طالب میں ہی وقت گزر رہا ہے اور مشکل وقت گزر رہا ہے۔ جو بچے ہیں وہ ان کی خوراک کا مسئلہ ہے، خواتین اور مرد جتنے لوگ ہیں سب کی خوراک کا مسئلہ ہے۔ بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو نکلا وہاں سے، تو میری نظر پڑی کہ وہاں کوئی چمڑا ہے، اونٹ کا چمڑا وہ وہاں پڑا ہوا ہے، تو میں نے اس کو اٹھایا، دھویا، صاف کیا، اس کو پکا کے اس کا صفوف سا بنا کے پی لیا کہ کھانے پینے کے لیے اور کچھ مل ہی نہیں رہا تھا۔ جب 1 سال گزر گیا اس کو، تو حج کے موسم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے قبائل کے پاس جمع ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اب جب حضور جو ہے حج کے موسم میں دعوت دیتے تھے، ابو طالب، ابو لہب، وہ مسلسل حضور کے پیچھے پھرتا رہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، مجنوں ہے، اس کی بات نہ ماننا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو وہ روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب موسم حج میں حضور دعوت دے رہے تھے رات کے وقت، تو کفار نے آ کے کہا محمد اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت کے حکم سے چاند کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہ بالکل 2 پہاڑوں کی سمت میں وہ الگ الگ چلا گیا۔ کفار نے دیکھا، لکھا ہے کہ وہ آنکھیں مل مل کے کھول کے دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعی ہو گیا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم وہاں موجود تھے اور ہم نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور دو الگ الگ پہاڑوں کے پیچھے دونوں ٹکڑے چلے گئے ہیں اور کفار آنکھیں مل مل کے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے اشہدو اشہدو، گواہ ہو جاؤ کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور تم نے یہی معجزہ مانگا تھا. انہوں نے کہا نہیں، محمد نے ہم پہ جادو کر دیا ہے اور یہ پورے یہاں جو لوگ ہیں سب پہ جادو ہو گیا. جب باہر سے کوئی قافلہ آئے گا ہم اس سے پوچھیں گے. تو باہر سے ایک قافلہ کچھ دنوں کے بعد آیا تو انہوں نے پوچھا فلاں رات کو آپ نے کوئی نظارہ کوئی چیز دیکھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اس طرح الگ الگ سمتوں میں چلا گیا. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے وہ ہٹ درمی پہ تھے، انہوں نے نہیں مانا. اس وقت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی اور یہ معجزہ بخاری شریف میں اور دیگر روایات میں موجود ہے. کفار ظاہر ہے وہ ہٹ درمی پہ تھے، انہوں نے نہیں مانا. پھر دوبارہ وہی شیب ابی طالب کا سلسلہ جاری تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تکلیفیں زیادہ بڑھ رہی تھیں تو کچھ لوگ حلیم المزاج شریف الطبع لوگ وہ بہت پریشان سے اس صورتحال تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے ہی چچا زاد اور ہمارے ہی ددیال ننیال کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم روا نہیں رکھا جانا چاہیے. تو اس کے لیے مختلف لوگوں نے سوچنی شروع کی. کچھ لوگ تو معاونت کر رہے تھے، جیسے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. یہ غلہ کبھی پہاڑ کے پیچھے سے، کیونکہ سامنے سے تو جانے کی وہ اجازت نہیں دیتے تھے، تو بسا اوقات پہاڑ کے پیچھے سے یہ غلہ پہنچاتے تھے. ایک دن یہ غلہ پہنچانے کے لیے نے اپنے غلام کو بھی منتخب کیا اور یہ وہاں غلہ پہنچانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل مل گیا. اس نے کہا کہ تم بنو ہاشم کو کھانا پہنچانے کے لیے جا رہے ہو، غلہ دینے کے لیے جا رہے ہو، میں قطعاً تمہیں نہیں جانے دوں گا. تو انہوں نے ضد کی، آپس میں کچھ تلخ کلامی ہوئی تو ابو البختری آ گئے. ابو البختری اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں، ان کا نام ہے عاص بن ہشام یا ابو البختری بن ہشام. یہ آ گئے وہاں سے. انہوں نے ابو جہل سے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی بھتیجا اپنی پھپھو کے لیے کوئی کھانے کا سامان لے کے جا رہا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو ابو جہل نے جو ہے وہ سخت کلامی شروع کی. تو ابو البختری چونکہ قبیلے کے سردار تھے تو انہوں نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کے ماری، اس سے اس کا سر پھٹ گیا. اب یہاں شیب میں کھڑے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ رہے تھے. بعد میں ابو جہل نے کہا مجھے اپنا سر پھٹنے کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ مجھے ابو البختری مار رہے تھے اور امیر حمزہ مجھے شیب سے دیکھ رہے تھے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داماد تھے ابو العاص بن ربیع، جن کا نام مقسم بن ربیع بھی لکھا گیا ہے، وہ بھی کبھی کبھی غلہ جو ہے وہ اسی طرح مطلب خفیہ طریقے سے وہاں پہنچا دیتے تھے. اور ادھر ہشام بن عمر ہیں، یہ قبیلہ بنو عامر کے ہیں اور ان کو بہت فکر ہوتی تھی اور یہ جو ہے یہ رات کے وقت روزانہ اور کبھی کبھی کچھ وقفے سے ایک اونٹ غلے کا بھر کے یہ شیب کی طرف بھیج دیتے تھے. وہ لوگ اونٹ سے غلہ اتار کے شیب کو اونٹ کو واپس بھیج دیتے تھے. تو اس طرح کچھ لوگ جو ہیں جو رقیق القلب تھے، رحم دل تھے، وہ اس طرح ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے تھے اور دل دل میں کڑتے رہتے تھے. ہشام بن عمر بہت پریشان رہتے تھے. ایک دن انہوں نے کیا کیا، یہ بنو مخزوم کے زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا زہیر دیکھو ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ روا نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اس معاہدہ کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میں چاہتا تو ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا میں ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دو لوگ ہو گئے، اب کسی اور کو تلاش کریں. انہوں نے کہا چلیں مطعم بن عدی کے پاس چلتے ہیں. مطعم بن عدی سرداروں میں سے تھے عرب کے اور بہت رحم دل لوگوں میں معروف تھے. یہ مطعم بن عدی وہی ہیں جن کے بیٹے جبیر ابن مطعم صحابی رسول ہیں. تو یہ مطعم بن عدی کے پاس چلے گئے. ان سے جا کے کہا دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہیں اور قریب 3 سال ہونے والے ہیں ان کو اس چکی میں پس رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم 2 تیار ہیں، تیسرے آپ ہو گئے، کسی اور کو تلاش کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، ابو البختری کے پاس چلے گئے. ابھی ابو البختری کا واقعہ ہم نے حکیم بن حزام کے ساتھ جو ان کا ابو جہل کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ابو البختری کے پاس چلے گئے. ان سے جا کے کہا، ساری بات کی. انہوں نے کہا بالکل میں بھی تیار ہوں لیکن میں اکیلا ہوں. انہوں نے کہا 3 لوگ پہلے ہیں، چوتھے آپ. انہوں نے کہا وہ 3 کون ہیں؟ انہوں نے بتایا مطعم بن عدی ہیں، زہیر بن ابی امیہ ہیں اور ہشام بن عمر تو خود پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. پھر ہشام بن عمر گئے زمع بن اسود کے پاس اور ان سے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا میں بھی تیار ہوں. اب انہوں نے یہ ایک ورکنگ کے بعد انہوں نے طے کیا کہ کل ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. اگلے دن زہیر بن ابی امیہ طواف کیا. انہوں نے طواف کرنے کے بعد کفار اپنی مجالس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بآواز بلند کہا کہ اے قریش،
ہم سب لوگوں کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ ہمارے ہی قبیلے کے چند لوگ ہیں کہ ہم لوگ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہے، تو ان پہ یہ ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے، ہم یہ معاہدہ پھاڑ دیں گے۔ ابو جہل اپنی مجلس میں بیٹھا تھا، اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، کوئی معاہدہ نہیں پھٹے گا۔ تو ان کی بات سن کے زمع بن اسود کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جب یہ معاہدہ ہوا تھا ہم اس وقت بھی راضی نہیں تھے، یہ قطع رحمی کا معاہدہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کا معاہدہ ہے، ہم اس پہ تب بھی راضی نہیں تھے، ہم اب بھی راضی نہیں ہیں۔ ان کے بعد جو ہے وہ مطعم بن عدی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں زمع ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بالکل یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، یہ مقاطعہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ہمیں دوبارہ سے بنو ہاشم کو اپنے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس کے بعد جب ان کو سنا تو ظاہر ہے وہ ایک ترتیب تو پہلے سے بنی ہوئی تھی، تو ابو البختری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ابو جہل نے جب صورتحال دیکھی تو اس نے کہا ہو نہ ہو یہ معاملہ تو رات سے ہی طے شدہ تھا، یہ ابھی اچانک نہیں ہوا، اس معاملے پہ باقاعدہ ورکنگ ہو چکی ہے، یہ لوگ آپس میں مشاورت کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات اٹھ کھڑی ہوئی، ادھر ابو طالب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ وہ جو مقاطعہ کی تحریر لکھی گئی تھی بیت اللہ شریف، اور تحریر کو بیت اللہ شریف میں لٹکا دیا گیا تھا تاکہ اس کی کوئی بدعہدی نہ کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ وہ جو تحریر لکھی گئی تھی اس میں سوائے اللہ کے نام کے باقی ساری تحریر جو ہے وہ اس کو دیمک نے ختم کر دیا، تو سوائے اس میں لکھا تھا بسمک اللہم، اتنی تحریر تھی اور اس کے علاوہ باقی تحریر تھی، تو وہ ساری تحریر انہوں نے کہا دیمک نے اس کو چاٹ لیا، ختم ہو گئی ہے، بس اللہ کا نام باقی ہے۔ ابو طالب نے آ کے کفار سے کہا دیکھیں میں تو کعبے میں آ نہیں رہا، آپ لوگ آ جا رہے ہیں، میرے بھتیجے نے آج مجھے خبر دی، اور میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ صحیفہ جو وہاں لکھا ہوا ہے، وہ جو مقاطعہ کی تحریر لکھی ہو، وہ تحریر ختم ہو گئی ہے، اس کو دیمک نے ختم کر دیا ہے۔ ہم اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر محمد کی وہ بات سچ ہے تو پھر آپ لوگ وہ مقاطعہ ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، انہوں نے وہ تحریر منگوائی تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پوری تحریر کو سوائے اللہ کے نام کے دیمک نے کھا لیا تھا۔ اس وقت پھر تمام لوگوں نے، ابو البختری، ہشام بن عمرو اور زہیر بن ابی امیہ، ادھر مطعم بن عدی، یہ سب لوگ، زمع بن اسود، یہ لوگ ہتھیار پہن کے شیب ابی طالب میں گئے اور وہاں تمام رشتہ داروں کو اور صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان کو لے کے آئے اور آ کے ان سے کہا آج کے بعد یہ مقاطعہ ختم ہے، آج کے بعد تم یہاں ہمارے ساتھ اسی طرح رہو گے۔ تو یہ شیب ابی طالب کے 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خاندان بنی ہاشم اور خاص طور پہ ابو طالب اور ان کے قریبی لوگوں نے بے حد مشکل اور تنگی میں گزارے، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی، لیکن چونکہ دیگر صحابہ کرام یہاں نہیں رہتے تھے، ان کی رہائش گاہیں، ان کے گھر جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ تھے، لیکن بہرحال ان کے لیے بھی اپنی اپنی جگہوں پہ بہت ساری تنگیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، اور یہ 3 سال بہت مشکل تھے شیب ابی طالب کے، اور یہ 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک، بعض روایات میں لکھا ہے 1 محرم الحرام 7 نبوی کو یہ حضرات وہاں تشریف لے کے گئے، اور 10 نبوی محرم الحرام میں ہی ان کا یہ مقاطعہ کی تحریر جو ہے اس کو دیمک نے چاٹا اور ختم کیا، اور 10 نبوی کو 3 سال کے بعد دوبارہ سے خاندان ابو طالب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بنو المطلب، یہ سارے کے سارے دوبارہ ان کا آنا جانا اور تجارت اور سفارت اور ان کے خاندانی جو نکم و ناکحت، یہ سلسلے شروع ہوئے۔ تو یہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی اور اس وقت جو خاندان کے لوگ تھے ان کی قربانیوں سے آگے چلتا رہا۔ اس کے بعد عام الحزن آیا جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد سے ہم عام الحزن سے انشاءاللہ اگلی قصے اس کا ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔